یہ فرما رہے ہیں ایک حدیث ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. یہ تفصیل توجہ کے ساتھ سن لیں. جس طرح روایتیں پیش کی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں، جیسے ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور اسی مفہوم کی دوسری روایتیں پیش کی جاتی ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اس کی تفصیل سن لیں. اس کا جواب فقہا یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر موجود جو حکم ہے کہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے، یہ ناقص ہونے کے معنی میں ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے. یہ بالکل اسی حدیث پاک کی طرح کہ جس طرح ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. مسلمان اور مومن اور کافر میں، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہے. جس نے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا. مطلب یہاں پر اس کا یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے نماز چھوڑ دی تو وہ اسی طرح کافر ہو جائے گا جس طرح مشرک کافر بدتر ہے مرتد ہے اس طرح ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، حج اس کا باطل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. یہ والا کافر مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ایمان میں، اس کے مسلمان ہونے میں نقص ہے، یعنی اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، تو وہ اس طرح کافر نہیں ہو جائے گا. حالانکہ حدیث پاک میں تو یہی موجود ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا، تو وہ والا کفر مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ناقص ہے، اس کا ایمان، اس کا مسلمان ہونا ناقص ہے، وہ مسلمان رہے گا. یہاں پر بھی حدیث پاک سے یہی مراد ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اس مراد یہ ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے. اور یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے والا جو بندہ ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ناقص ہے. اسی وجہ سے تو وجوب کا حکم دیتے ہیں یہاں پر. اور جماعت میں اس کو اس وجہ سے شامل نہیں کرتے، اس وجہ سے کیونکہ اس کے بارے میں علیحدہ دوسری روایتیں موجود ہیں. تو صرف اس ایک روایت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، ان روایتوں کو بھی دیکھا جائے گا جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، بقیہ حدیث کی کتب کے اندر موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہو تو اس کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. تو یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جس کا کوئی امام ہو اس کی قرات، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. یہ حدیث موجود ہے. اور اسی طرح موجود ہے کہ جب تم امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو. اور اسی مفہوم کی بقیہ روایتیں موجود ہیں امام کے پیچھے خاموش رہنے کے بارے میں. اور قرآن پاک کے اندر حکم موجود ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو مفسرین کے اقوال اس پر موجود ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں اور نماز کے علاوہ کے بارے میں بھی ہے. تو اب یہ ایک فاتحہ والی حدیث پاک موجود ہے، تو اس کے علاوہ دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں، دونوں کو دیکھا جائے گا. تو فقہا اس پر بھی عمل کرتے ہیں، ان پر بھی عمل کرتے ہیں. اس پر عمل اس طرح ہوگا کہ اس کو تنہا نماز پڑھنے والے پر منطبق کرتے ہیں کہ وہ تنہا نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ چھوڑے گا تو اس کی نماز ناقص ہے. اگر سجدہ صاحب کرے گا تو نماز درست ہو جائے گی، اگر سجدہ صاحب نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس کی نماز واجب الادا ہوگی. تنہا اگر کوئی سورۃ فاتحہ چھوڑتا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں کہ جس کا کوئی امام ہو تو وہ خاموش رہے، اس کی قرات ہے. تو یہ حدیثیں بھی موجود ہیں. تو اس وجہ سے سورہ فاتحہ کے بارے میں امید ہے آپ کو تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی کہ تنہا نماز پڑھتا ہے تو اگر سورۃ فاتحہ چھوڑے گا تو اس کی نماز ناقص ہے. اور حدیث پاک کا مطلب کیا ہے، جس طرح وہ میں نے کافر ہونے والی حدیث پاک بتائی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.